حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کرسی امارات پر برجمان ہوا۔ یزید بن معاویہ کی پیدائش 25 یا 26 یا 27 ہجری میں ہوئی اور جس روز اس کی بیعت ہوئی اس کی عمر 23 سال تھی۔ حضرت معاویہ کی زندگی میں اس کی بیعت خلافت ہوئی اور 14 ربیع الاول 64 ہجری یعنی موت تک یہ برابر برقرار اقتدار رہا۔ اس کی ماں کا نام میوسن بنت برہل یا مخول تھا، جو کہ شام کے کلبیہ قبیلے کی ایک مسیح خاتون تھی۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یزید بہت پرگوشت، بڑے جسم والا، بہت بال والا، جمیل، طویل، بڑے سر والا اور تیز انگلیوں والا تھا، اور اس کی موٹی انگلی پر زخم کا نشان بھی تھا۔ معاویہ نے یزید کی ماں کو اس وقت طلاق دی تھی کہ جب یزید ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھا۔ اسی دوران یزید کی ماں نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے گود سے چاند نکلا ہے۔ اس نے اپنا خواب اپنی ماں کو بیان کیا تو وہ کہنے لگی، تمہارا یہ خواب ضرور سچا ہوگا اور ضرور تم ایسے بچے کو جنم دو گی جو لوگوں پر حکومت کرے گا۔ دوستو، یزید کے بچپن کے بہت زیادہ حالات مثلاً کتابوں میں نہیں ملتے، ہاں مگر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک روز جب یزید ابھی چھوٹا بچہ تھا تو اس کی ماں میوسن بیٹھی اس کے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی، اور پاس ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میوسن یزید کے بالوں میں کنگھا کر چکی تو اسے یزید کی طرف دیکھ کر بہت پیار آیا۔ اس نے اسے اٹھایا، اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت معاویہ نے فرمایا، جب وہ مرے گا تو اس کے بعد مرنیہ کامیاب نہ ہوگا، اور اسے مزنیہ ہم اس پر تعویذ باندھتے ہیں۔ اس کے بعد محسن نے یزید کو چھوڑ دیا اور وہ کھیلنے لگا۔ حضرت معاویہ کے زوجہ فاطمہ مسلسل یزید کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فاطمہ کہنے لگی، او یزید، اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پنڈلیوں کی سیاہی پر لعنت کرے۔ حضرت معاویہ نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا، قسم بخدایہ تیرے بیٹے عبداللہ سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن معاویہ حضرت معاویہ کا ایک اور بیٹا تھا جو کہ فاختہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا، اور وہ احمد تھا، یعنی سیدھا سادہ تھا اور سمجھ بوجھ نہ رکھتا تھا۔ فاختہ نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں، بلکہ آپ یزید کو اس پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، میں ابھی تجھے بتاؤں گا، اور یہاں سے اٹھنے سے قبل ہی یہ معلوم کر لے گی کہ تیرا بیٹا احمق ہے۔ پھر آپ نے پہلے عبداللہ کو بلایا اور کہا، مجھے خیال ہے تو میری اس مجلس میں مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ وہ کہنے لگا، اب آپ میرے لیے ایک خوبصورت کتا اور ایک خوبصورت گدھا خرید لیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو گدھا ہے اور تو اپنے لیے گدھا خرید لے، اٹھ اور چلا جا۔ اس کے بعد آپ نے اس کی ماں سے کہا، بتا تو نے اپنے بیٹے کو کیسا پالا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یزید کو بلایا اور کہا، مجھے خیال آیا ہے کہ تو میری اس مجلس میں جو بھی مجھ سے مانگے گا میں تجھے دوں گا، جو چاہتے ہو مجھ سے مانگو۔ یزید نے یہ سن کر سجدے میں گر گیا اور سر اٹھا کر کہنے لگا، خدا کا شکر ہے جس نے امیر المومنین کو اس مدت تک بچایا اور انہیں میرے بارے میں یہ رائے سمجھائی ہے۔ میری ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے بعد میرے لیے عہد باندھیں اور مجھے اس سال مسلمانوں کے موسم گرما کی خوراک کا منتظم بنا دیں، اور جب میں واپس آؤں تو مجھے حج کرنے کی اجازت دے دیں اور مجھے حج کے اجتماع کا منتظم بنا دیں، اور اہل شام کے
ہر شخص کے عطیہ میں 10 دینار کا اضافہ کر دیں اور یہ میری سفارش سے کریں، اور بنی جمع، بنی سہم اور بنی عدی کے یتیموں کو بدلہ دیں، اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے عہدہ پیمان کیا ہے اور میرے گھر کی طرف منتقل ہو گئی ہیں۔ اس پر حضرت معاویہ نے کہا، جا، میں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے چہرے کو بوسہ دیا اور پھر آپ نے اپنی زوجہ فاختہ سے کہا، تو نے کیسا پایا ہے؟ وہ کہنے لگی، یا امیر المومنین، اسے میرے متعلق وصیت کیجیے، آپ اسے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پس حضرت معاویہ نے ایسا ہی کیا۔ دوستو، اس روایت سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا یزید کوئی نیک پاک باز اور خدا ترس انسان تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی اس نے لڑپن میں قدم رکھا تو وہ شراب نوشی اور نو عمری والی حالت میں مبتلا ہو گیا، جس کا ذکر درجنوں مسند روایات سے بھی ملتا ہے۔ اور امام طبرانی علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق تو حضرت معاویہ بھی اس کی اس حرکت سے بخوبی واقف تھا اور اسی نصیحت کیا کرتے تھے، جہاں تک یزید بلید کی بیویوں، اولاد اور آج یزید کی نسل موجود ہونے کا تعلق ہے۔ اس کے تفصیل کچھ یوں ہے۔ یزید کا ایک بیٹا معاویہ بن یزید تھا، جس یزید نے اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 21 سال کا یہ نوجوان عادت و خصائل میں بالکل اپنے باپ سے مختلف تھا۔ حضرت سیدنا امام اعلی مقام کی شہادت کے بعد اسی حکومت سے سخت نفرت ہو چکی تھی، اسی لیے یہ 3 ماہ حکومت کرنے کے بعد از خود ہی خلافت سے دستبردار ہو گیا اور حکومت چھوڑنے کے چند ماہ بعد ہی اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ یزید کا ایک اور بیٹا خالد بن یزید بھی تھا، جسے کائنات فلک کا پہلا قرہ تیار کرنے والا ابتدائی مسلمان سیاستدان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کنیت ابو ہاشم تھی اور اس کی ماں ام ہاشم بنت ابی ہاشم بن عتبہ تھی، جو کہ یزید کے مرنے کے بعد مروان بن حکم کے نکاح میں آئی تھی۔ یزید کا ایک بیٹا عبداللہ بھی تھا، جسے اسوار کہا جاتا ہے، اور یہ عربوں کے بڑے تیر اندازوں میں سے تھا۔ اس کی ماں کا نام ام کلثوم بنت عبداللہ بن عامر تھا۔ ان کے علاوہ یزید کی نرینہ اولاد میں عبداللہ اصغر، ابو بکر، عتبہ، عبد الرحمن، ربیہ، محمد یزید، حرب، عمر اور عثمان بھی شامل ہیں۔ یزید کے بیٹوں میں سب سے مشہور نام عاتقہ بنت یزید کا ہے، جو کہ ایک اموی شہزادی تھی۔ یہ اپنی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے مشہور تھی، اور بعض مورخین نے اسے خاص علم حدیث پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے علماء دین بھی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ شہرت میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ 12 اموائی خلیفہ کے ساتھ براکت اور رشتہ داری رکھتی تھی، کیونکہ اس کا دادا، باپ اور بھائی، اس کا سسر، شوہر اور ایک بیٹا، 3 ستیلے بیٹے، ایک پوتا اور 2 ستیلے ہوتے، سب کے سب اموی خلفاء تھے۔ اس کے علاوہ یزید کے بیٹوں میں رملہ، ام عبد الرحمن، ام یزید اور ام محمد بھی شامل ہیں۔ یاد رہے، علماء کرام اور تمام مورخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یزید بلید کی اولاد میں سے اب کسی کی بھی کوئی اولاد دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں ہے۔ وہ سب کے سب اور ان کی اولادیں بھی مر چکی ہیں اور یزید کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ یزید کی بیویوں میں سے کچھ نام تو وہ ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور بہت کے نام تاریخ میں نہیں ملتے، لیکن ایک اہم نام جسے چند لوگوں نے بیان کیا ہے، ہم اپنی ناظرین کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے، اس نام میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ
यजीद की एक बीवी का नाम उम्मे मोहम्मद बिनते अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार था, जो कि हजरत सैयदना इमाम आलय मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तायाजाद भाई की बेटी थी। ये निकाह कब हुआ था कि ये वाक़या करबला से पहले हुआ था या वाक़ई करबला बर्पा होने के बाद हुआ था, और ये कि वाक़ई करबला के बाद इस निकाह का क्या इंजाम हुआ था। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो किसी ने मसनद हवाले से साबित नहीं होती। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर गुमान किया जा सकता है कि ये निकाह वाक़ई करबला के बाद तो किसी भी सूरत अंजाम नहीं पाया होगा। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि जो लोग इस निकाह के वाक़ई करबला से पहले अंजाम पाने के कायल हैं, वो भी इस हवाले से कोई मसनद सनद पेश करने से कासिर हैं। लिहाजा हम भी इस निकाह को लेकर मज़ीद तफसील में जानने से गुरेज करेंगे। इस निकाह को यहाँ बयान करने का मकसद ये था कि जो कुछ लोग इस निकाह को बयान करते हैं वो अपनी बात में इतनी सच्चाई रखते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल सास की बड़ी तारीफ किया करते थे कि ये बड़ा शेर जवान है, शरीफ जवान है। बड़े तारीफ करते थे कि बड़ा वफादार नौजवान है। हालांकि काफिर था, इसने भी फिर वफादार ही निभाई। एक दफा अबुल असास कैदी बनकर आ गए, किसी मार्के में कैदी हो गए। काफिर थे, लड़ते थे, कैदी बनकर मदीने मनवरा आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाब्ता ये था कि फैसला होने तक कैदी को मस्जिद के सतून से बांध दिया जाता था। सतून से बांध दिया कि सुबह फैसला करेंगे। बीवी को पता चल गया कि मेरा खावन पकड़ा हुआ आया है और सतून से बांधा हुआ है। सुबह के मकदर का फैसला होना है। फैसला कत्ल भी हो सकता है, फैसला रिहाई भी हो सकती है, फैसला जुर्माना भी हो सकता था, फैसला कुछ भी हो सकता था। बुखारी शरीफ की रवायत है कि सुबह नमाज के बाद हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से आईं, दरवाजे की ओट में खड़ी हुई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको मैंने पनाह दे दी है। कैदी कौन है? खावन है। इस कैदी को मैंने पनाह दी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सना देखा, मुस्कुराया और फरमाया, या कैद अजरना मन अजरत, जिसको तूने पनाह दे दी है मैंने भी दे दी है। कानून ज़ाब्ता यह था कि किसी कैदी को, किसी काफर को, किसी दुश्मन को आम आदमी ने भी अगर पनाह दे दी तो हो जाती थी। तो इनको पता था मसले का कि मैं अगर पनाह दूंगी तो बच जाएगा, वरना पता नहीं है। इसके बारे में अबू अल-आस बासत से पहले एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब का रिश्ता मांगने आया हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता। जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, तेरी खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राजी हो? सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ ले गए और अबू अल-आस बिन अल-रबिया का रिश्ता हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कबूल किया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू होती है। अबू अल-आस से ज़ैनब का बेटा अली और बेटी अमामा पैदा हुई। फिर आजमाइश शुरू हो जाती है, क्योंकि नबी पर वही नाजिल हुई और आप अल्लाह के रसूल बन गई। अबू अल-आस कहीं सफर में थे। जब वापस आए तो बीवी इस्लाम कर चुकी थी। जब वो घर में दाखिल हुई तो बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर अबू अल-आस उठकर बाहर निकलता है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खौफज़दा होकर इनके पीछे पीछे बाहर निकलती है और कहती है, मेरे अबू नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबू अल-आस ने कहा,
تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ دونوں کے درمیان ایک بڑا فیصلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا: میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چاچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چاچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا: مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ نہ دے، اپنے آباء و اجداد کو کہیں جھٹلا نہ دے۔ ابو العاص نے کہا: میں تیرے ابو کو ملامت نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں رہیں، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کے فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوفزدہ تھیں کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی: اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دیں۔ حضرت ابو العاص بن الربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی، ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ سیدہ زینب پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا: میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا: اس کو حضور نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ امیر المومنین سیدہ خدیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربیعہ کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا: یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ ابو العاص بن الربیعہ کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا: یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ہے۔ جو کھڑے ہو گئے اور فرمایا: اے لوگو، کیا میں اس شخص کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ رسول نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا: زینب سے کہنا کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا: اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا: اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمانی بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو عاص نے کہا: جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا: میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: کہاں جا رہے ہو؟ ابو العاص نے کہا: تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: کیوں؟ ابو العاص، میرے اور تمہاری جدائی ہو گئی ہے، تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا: کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص: نہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو لے کر
مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اس کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئی۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ سیدہ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا، نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی، میں ابو العاص بن ربیعہ کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول، سیدہ زینب نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ قبول کر لی اور فرمایا، اے لوگو، یہ دمار نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے یا اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا، جی ہاں، اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے گھر جا کر ابو العاص بن ربیعہ سے کہا، اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے کیا؟ اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا، نہیں، اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنا اپنا مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کوئی محبوب نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔